ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ام المؤمنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا المناک واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریب اور محبت میں سب سے زیادہ فوقیت میں رہنے والی زوجہ ہیں، صدیقہ بنت صدیق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کا آپ کو شرف عطا فرمایا۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اپنی جان کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، نبی کی شان عزت ناموس ہماری جانوں سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہ جس کے اندر جذبہ آ گیا وہ مومن صادق بن گیا، لیکن یہ آدھا ہے، پورا نہیں ہے۔ پورا مومن بننے کے لیے، ایمان کامل پانے کے لیے نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھنا ہوگا اور نبی کی ازواج کو اپنی ماں سمجھنا ہوگا۔ یہ اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کیا ایک جگہ سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کو اپنی جان سے بھی افضل مانے لیکن ماں کو نہ مانے، نبی کی ازواج کو نہ مانے، مومن نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جا رہے تھے اور آپ کا ہاتھ مبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تو اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ حضور نے کہا عمر یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ یا رسول اللہ اس میں غلطی کیا ہے؟ میں آپ سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں نے یہ لفظ کہا نہیں، میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بندہ مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، شیخ الحدیث مولانا زکریا فضائل اعمال میں لائے کہ عمر یہ پہلے ہونا چاہیے تھا پیدا، اور نبی سے پیار اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اچھا آدھی آیت تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی ایمان کا اظہار کر دیا، محبت کا اظہار کر دیا، پھر جب تہمت لگتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ پر رضی اللہ عنہ پر، تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ کی پاکی کو بیان کر کے آپ نے آیت مکمل پر عمل کا بھی اظہار کر دیا۔ اب آپ دیکھیے عائشہ کون ہے؟ فرمایا کہ جس طرح کھانوں میں ثرید ہے، یہ الفاظ پیغمبر ہے، حدیث رسول ہے، کہا اے انسانوں، عرب کے لوگوں، تمہارا سب سے بہترین کھانا ثرید ہوتا ہے۔ ہاشم اسی لیے کہا جاتا ہے جو روٹیاں شوربے میں ڈال ڈال کے ثرید بنا کے لوگوں کی مہمان نوازی کرے، وہ ہمارے نبی کا دادا ہاشم ہے۔ اور فرمایا عرب کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ عرب کے لوگوں کو کہا کہ تمہارا سب سے محبوب کھانا ثرید ہے، جس طرح کھانوں میں بادشاہ ثرید ہے، کھانوں میں محبوب ثرید ہے، اسی طرح کائنات کی عورتوں میں عائشہ ثرید کی طرح ہے۔
کھانوں میں سرید جیسا کوئی نہیں، نبی کی ازواج میں عائشہ جیسا کوئی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد بہت سے کامل گزر گئے، نبی کامل ہوتے ہیں، نبی کے بعد کامل کوئی نہیں ہوتا، لیکن فرمایا عورتیں 4 کاملہ ہوئی ہیں۔ ایک مریم ہے جو ماں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، ایک آسیہ ہے جو بنت مزاحم ہے فرعون کی زوجہ، اور فرمایا ایک عائشہ ہے ابو بکر کی بیٹی، اور ایک خدیجہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کامل بنا دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ خود بھی کہتی ہیں، ابن حجر رحمت اللہ علیہ اصحابہ کے اندر باقاعدہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ اے عورتوں، پھر مردوں کو بھی خطاب ہے، اللہ نے مجھے 10 اعزاز ایسے دیے ہیں جو کائنات میں کسی عورت کو نہیں ملے۔ یہ اعزاز نہ اولین نہ آخرین، نہ پہلے نہ بعد میں۔ آپ نے فرمایا سن لو، پہلا اعزاز اللہ نے مجھے وہ دیا جو کائنات میں کم عورتوں کو ملا ہے، کہ مجھے اللہ نے اپنے نبی کی زوجہ بنا دیا اور مجھے امتیوں کی ماں بنا دیا۔ دوسرا اعزاز یہ ملا کہ نبی کے نکاح میں عورتیں بہت آئی ہیں، لیکن کمواری عورت اگر آئی ہے تو وہ عائشہ ہے۔ یہ اعزاز عائشہ صدیقہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ پھر فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی تصویر بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر حضرت جبرائیل نے آ کر دکھائی تھی، یا رسول اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی صدیقہ آپ کی زوجہ ہوگی۔ اور فرمایا میں وہ ہوں واحد عورت نبی کے نکاح میں آنے والی جس کا باپ بھی مہاجر ہے، جس کی ماں بھی مہاجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں وہ خاتون ہوں کہ جو نبی کے حجرے میں ایسے سوئی ہوتی تھی اور نبی میرے ناز بھی برداشت کرتے تھے، نبی تہجد پڑھتے تھے اور میں سامنے سو رہی ہوتی تھی، نبی پہ انوارات کی برسات ہوتی تھی، اس میں سے کچھ مجھے بھی میسر آ جاتی تھی۔ کہ یہ اعزاز کسی عورت کو کہ نبی اس کے حجرے میں ایسے اور وہ سو رہی ہو اور نبی تہجد پڑھ رہے ہو۔ فرمایا میں وہ ہوں عورتوں میں کہ نبی جس برتن میں غسل کرتے تھے مجھے کہا کرتے تھے عائشہ اسی برتن میں تو بھی غسل کر لے۔ میں نبی کا استعمال شدہ برتن استعمال کرتی تھی۔ اور فرمایا یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ کسی عورت کو بیویوں میں بھی نہیں ملا۔ حضور جب مجھے دیکھتے تھے پانی پیتے ہوئے کٹورے سے تو حضور کہتے تھے عائشہ اپنی انگلی وہاں رکھ لے جہاں تیرے لب لگے ہیں، محمد اپنے لب وہی لگائے گا۔ کہ یہ اعزاز مجھے ملا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ایک اعزاز اور بھی دیا کہ نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو نبی کا سر میری گود میں تھا، کہ اس اعزاز میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر آخری اعزاز فرمایا کہ اے عورتوں، دنیا میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا کہ نبی دنیا سے چلے گئے، نبی کی قبر جہاں بنی ہے وہ میرا کمرہ ہے، وہ میرا حجرہ ہے، وہ میرا کمرہ ہے، جس کو تم گنبد خضرا کہتے ہو، جس کو تم روضہ رسول کہتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل دھڑکتے ہیں، تمہاری روح تڑپتی ہے، تمہاری آنکھیں برستی ہیں، وہ گنبد خضرا، وہ روضہ رسول ہماری ماں عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے۔ فرمایا بتاؤ یہ 10 اعزاز کسی کو ملے؟ اور عجیب بات پہلے ہی کر دیتا ہوں، آ گئی ہے ذہن میں، حضور علیہ السلام کی بیویوں میں سب سے محبوب زوجہ
عائشہ ہیں اور بیٹیوں میں سب سے محبوب بیٹی فاطمہ ہے۔ فاطمہ وہ بیٹی ہے جس کو پوری دنیا کا مسلمان مانتا ہے، پوری دنیا کا مسلمان، چاہے مسلک کوئی بھی ہو لیکن مانتا ہے۔ لیکن ماں عائشہ جو ہے اس کو سارے نہیں مانتے۔ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، قرآن سے تعلق جوڑنے والے، گنبد خضرا کا نام لینے والے، اسلام اسلام کہنے والے، اپنے آپ کو مومن مومن کہنے والے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام تو لیتے نظر آئیں گے لیکن امی عائشہ کا نام لیتے ہوئے نظر بڑا طبقہ ہے یا نہیں ایسا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سارا سنی مانتا ہے، سارا ایران بھی مانتا ہے، ساری دنیا بھی، لیکن اما عائشہ کو سارے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی فاطمہ کے حجرے میں قبر بنتی، بیٹی فاطمہ کے گھر میں وفات ہوتی تو پتہ چلتا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ سیدہ خاتون جنت ہے، وہ نبی سے سب سے پہلے آخری زمانے میں آخرت میں ملنے والی ہے۔ لیکن اللہ نے نظام چینج کیا، اللہ نے سیدہ فاطمہ کے حجرے میں قبر نہیں بنوائی، انتقال نہیں کروایا، چارپائی نہیں رکھوائی۔ کیوں؟ فاطمہ پہ تو سارے متفق تھے، دنیا میں ایک مسلمان ایسا نہیں جو سیدہ فاطمہ کی توہین کا سوچ بھی سکے یا ان کی شان کو گھٹانے کا سوچ سکے۔ ایک مسلمان سیدہ فاطمہ کا بے ادب نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کو لاکھوں کلمے کا اظہار کرنے والے، اپنے آپ کو مومن کہنے والے سیدہ عائشہ کے گستاخ نظر آئیں گے۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے نبی کو، حضور بار بار کہتے تھے عائشہ کی باری کب ہے؟ ازواج کہنے لگی ہم سمجھ گئیں کہ حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں۔ ساری نے کہا یا رسول اللہ ہم ساری اپنی باریاں معاف کرتی ہیں، آپ سیدہ عائشہ کے پاس چارپائی رکھ دی ہے آپ کی، آپ وہیں پہ آرام فرمائیں۔ ہمارے نبی خوش ہو گئے، ازواج سمجھ گئی نبی عائشہ صدیقہ کا قرب اور حجرہ چاہتے ہیں، اس لیے ساریوں نے کہا کہ جو عائشہ کو اپنی باری معاف کرے گا وہ رسول اللہ کو راضی کر لے گا۔ اب یہ بات تو ہماری مائیں سمجھ رہی ہیں کہ نبی کو راضی کرنا ہے تو سیدہ عائشہ سے راضی ہو جاؤ، جو عائشہ صدیقہ سے راضی نہیں نبی اس سے راضی نہیں، یہ بات مسلم ہے۔ تو اب وہاں حجرے میں آپ اتنے پرسکون، ہر حجرے میں چارپائی تھی، جب دوسری بیویوں کے تو آپ بار بار پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہے، تو بے چین تھے۔ لیکن جب حجرہ عائشہ میں آئے سکون آ گیا، اطمینان آ گیا۔ کیوں؟ اللہ نے بتا دیا تھا کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، اور نبی کی قبر عائشہ کے حجرے میں بنے گی، قیامت تک وہی نبی کی شفاعت لے گا جو عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آئے گا، اور وہی حجرے میں آئے گا جو عائشہ صدیقہ کو ماں مانے گا، ورنہ تو شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا اے دنیا کے لوگوں، مومن مومن کہنے سے جنتی نہیں بنو گے، دیکھو تو صحیح کائنات کی سب سے عظیم ہستی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہے۔ اور آج بھی ہم یہ قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کو حاضر جان کے کروڑ بار بھی قسم کھائیں کہ دنیا کی نہیں، عرش مالا سے لے کر اللہ کے بعد تخت سرا تک جو سب سے عظیم ہستی ہے آج بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے یا نہیں؟
آج بھی گھر ان کا ہے جس کو آپ گنبد کہتے ہیں، خضرا، گھر ان کا ہے جس کو آپ روضہ رسول کہتے ہیں. آپ 15 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ حج پہ خرچ کرتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو تو آپ کہتے ہیں روضہ رسول پہ جا رہا ہوں، سیدہ عائشہ کے حجرے پہ جا رہا ہوں، اماں عائشہ کے گھر میں جا رہا ہوں. کیوں؟ ہمارے نبی وہاں ہیں، اور یہی حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں، 70,000 شام اترتے ہیں. یہ کمرہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ کا ہے. اب آپ دیکھیے، کوئی عام خاتون ہے، ماں کی عزت تو حلالی کرتا ہے نا. ایک ماں کہا ڈاکٹر نے، ایک ماں کہا چچا نے، ایک ماں کہا دادا نے. بچہ بچہ تھا، نہیں پتا تھا، چلنے لگا، بولنے لگا، انگلی پکڑ کے باپ نے سکھایا، چچا نے سکھایا، ماموں نے سکھایا، دنیا والوں نے سکھایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، چاہے اس نے پیدا کیا یا نہیں پیدا کیا، بندہ موت تک اس کی قدر کرتا ہے، اسے ماں کہتا ہے. اور ایک ماں وہ ہے جسے قرآن ماں کہتا ہے، جسے رحمان ماں کہتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اے مومنو، تمہاری ماں عائشہ ہے، خدیجہ ہے، حفصہ ہے، سودا ہے، جویریہ ہے، یہ تمہاری مائیں ہیں. اب جو مخلوق ماں کہتی ہے اس کو آپ مانتے ہیں، جس کو رب ماں کہتا ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہاں آپ کسی کو بولنے نہیں دیتے، میری ماں ہے تجھے بولنے کی ضرورت نہیں. وہاں کیوں بولنے دیتے ہیں؟ جس کو رب نے ماں کہا، جس کو قرآن نے ماں کہا. اور ایسی ماں کہ جس کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ جب مشکل میں پھنس جاتے تھے، جب ہم کسی فقہ کے مسئلے میں، جب کسی مسائل میں الجھ جاتے تھے، تو ہم صحابہ مجتمع ہو کر آخری فیصلہ یہ کرتے تھے، چلو در عائشہ پر جو سیدہ عائشہ فیصلہ کریں گی وہی اصل فتویٰ ہوگا. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے سوال پوچھا، اے معاویہ بتائیں تو صحیح، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ معاویہ جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب. وہ معاویہ جس نے رسول اللہ کو وضو کرایا، حضور نے دعا دیتے ہوئے کہا اے اللہ اس کو بادشاہت دے دے، اس میں علم کھول دے. اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں شرق غرب میں دیکھتا ہوں، عرب عجم میں دیکھتا ہوں، مجھے اس وقت عائشہ صدیقہ سے بڑا عالم کوئی نظر نہیں آتا. وہ عائشہ جو صحابہ کو فتوے دیتی تھی. اور امام زہری نے فرمایا کہ نصف دین کو کل صحابہ نے دیا ہے اور نصف دین امت کو سیدہ عائشہ نے دیا ہے. امام زہری فرمانے لگے لوگوں، نبی کی ایک جلوت کی زندگی ہے، ایک خلوت کی زندگی ہے، نبی کی ایک لیل کی زندگی ہے، ایک نہار کی زندگی ہے، نبی کی ایک دن کی زندگی ہے، ایک رات کی زندگی ہے، ایک مسجد کی زندگی ہے، ایک بیڈ اور گھر کے حجرے کی زندگی ہے. آپ نے فرمایا امت کو صحابہ نے بتایا رسول اللہ جہاد کیسے کرتے تھے، امت کو صحابہ نے بتایا رسول اللہ کس طرح جج بنتے تھے، امت کو صحابہ نے بتایا رسول اللہ مزدوری کیسے کرتے تھے، تجارت کیسے کرتے تھے، امت کو صحابہ نے بتایا رسول اللہ نے قبا کیسے بنائی، مسجد نبوی کیسے بنائی. اور امت کو صحابہ نے بتایا طائف میں کیا ہوا، صحابہ نے بتایا غار حرا میں کیا ہوا، صحابہ نے بتایا غار ثور میں کیا ہوا، اور صحابہ نے بتایا معراج میں کیا ہوا.
ایک زندگی ہمارے نبی کی وہ ہے جلوت کی، ایک وہ زندگی ہے جو پرسنل لائف ہے، جو خلوت کی لائف ہے، جو بیڈ کی لائف ہے، جو حجرے کی لائف ہے۔ وہ صحابہ کو نہیں پتا تھی، اللہ نے اس امت کے اندر ازواج 9 بنا دی، جن میں سیدہ عائشہ سب سے بڑی عالمہ تھی، اور آپ نے امت کو بتایا رسول اللہ کی بستر کی زندگی کیا تھی، حضور علیہ السلام کی تہجد کیسے تھی، حضور علیہ السلام رات کو روتے کیسے تھے، حضور بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کرتے تھے، حضور نواسوں کے ساتھ کیسے تھے، حضور بیٹیوں کے ساتھ کیسے تھے، حضور بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، حضور غلاموں کے ساتھ کیسے تھے۔ حضور کی نصف زندگی جو خلوت کی ہے وہ سیدہ عائشہ نے بتائی ہے، اور نصف زندگی جو جلوت کی ہے وہ کل صحابہ نے بتائی ہے۔ صحابہ اور سیدہ عائشہ، اب 17 رمضان کو آپ وفات پاتی ہیں، اور 18 ہجری کو آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور چند سال ہمارے نبی کے ساتھ رہی ہیں، لیکن حدیث کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 ہے راوی، حدیثیں ان سے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ سے ہے۔ امت کو ایک ایک چیز بتا دی، ہمارے نبی کا غسل کیسے تھا، ہمارے نبی تیمم کیسے کرتے تھے، ہمارے نبی غسل جنابت کیسے کرتے تھے، ہمارے نبی گھر میں کیسے پھرتے تھے، ہمارے نبی گھر سے قبرستان کیسے جاتے تھے۔ ہمارے نبی کی ایک ایک ادا کو سیدہ عائشہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا، اور وہ عائشہ جن سے ہمارے نبی حد درجے پیار کرتے، باپ سے بھی پیار، ابو بکر سے بھی زیادہ، اور بیٹی سے بھی زیادہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے قرآن پاک میں ایک اعزاز ایسا آپ کو ملا ہے جو اعزاز کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ ولی تو دور کی بات ہے، صحابی تو دور کی بات ہے، جو قرآنی اعزاز ہے جو صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن پاک میں 3 واقعات ہیں، ایک سورہ یوسف میں، ایک سورہ مریم میں، اور ایک سورہ نور میں۔ تینوں واقعات قرآن میں ہیں، اور تینوں واقعات کی گواہی بھی قرآن میں ہے، لیکن عجیب حیرت ہے، ایک سورہ یوسف میں پیغمبر یوسف پہ تہمت لگی، تہمت لگانے والی وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے لاک کیے، 1 2 3 7 دروازے، حیت لک کہنے لگی ادھر آؤ میرے پاس۔ اب یوسف پیغمبر دوڑے، دروازے کھلتے چلے گئے، لیکن آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ایک دم عورت نے رونا شروع کر دیا۔ عورتوں کے رونے پہ جانا نہیں چاہیے، جو مرد عورتوں کے رونے پہ ایک دم جو ہے پسیج جاتے ہیں، ساری زندگی دھوکے ہی کھاتے ہیں۔ عورت کا کام ہی رونا ہے۔ پھر ایک عورت وہاں بھی روئی تھی، غلطی اس نے کی اور رو کر الزام یوسف پہ لگا دیا۔ آج میڈیا میں عورتیں روتی ہیں، آگے چینل والے ان کے ویڈیو بنا بنا کے مردوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے قرآن کا تو سوچو، رونے والی عورت کو قرآن نے کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم، اس سے بڑی دھوکے باز ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ نہیں، اس جیسی ساری دھوکے باز ہے، قرآن کہتا ہے ان کا مکر بہت سخت ہے۔ اللہ نے شیطان کے مکر کے لیے یہ نہیں بولا، عورت کے مکر کے لیے بولا، جو دھوکے باز عورت ہے۔ شریف عورت تو بہت اعلیٰ ہے، اس کا رتبہ تو ولیوں سے بھی آگے ہے۔ یہ رونے دھونے والی عادت عورتیں ختم کر دیں اپنا۔ وہاں دیکھیں قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ پیچھے وہ بھاگی، کرتا پیچھے سے پھٹا، لیکن آگے عزیز مصر تو وہ ایک دم رو کر کہنے لگی یہ تو میرے پیچھے آیا تھا۔ عزیز مصر بھی اس کے رونے پہ ایک دم سمجھ گیا کہ غلطی واقعی یوسف کی ہے، حالانکہ چہرے سے بڑے نیک پارسا لگتے تھے، دنیا کا حسن آپ کو اللہ نے دیا تھا، لیکن عورت کے رونے پہ بادشاہ بھی
بھٹک گیا، قریب تھا کہ فیصلہ کرتا، تو ایک دم جو ہے ایک بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ، وہ بولنے لگا، نبی پہ الزام لگا، تہمت لگی، تو تہمت کی پاکی بیان کرنے کے لیے کون بولا؟ اللہ نے نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، بچے کو بلوایا، بچے نے فوراً کہا کہ قمیص تو دیکھو آگے سے پھٹی ہے تو قصوروار یوسف ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو قصوروار زلیخا ہے۔ اب جب قمیص دیکھی گئی تو بات کھل گئی ساری۔ اب آپ دیکھیے نبی یوسف پہ الزام لگا، گواہی بچے نے پنگوڑے میں دی، سورہ مریم دوسرا رکوع، حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، الزام لگا۔ اب ساروں نے کہا یہ بچہ لائی ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ غلط نہیں تھا، تیری ماں غلط نہیں تھی، اے ہارون کی بہن۔ یہاں علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے کہا ہارون علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، ان ہارون کی بہن نہیں تھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی، بلکہ نبیوں کے نام پہ وہ اپنے نام رکھتے تھے، تو ان کا بھائی کا نام بھی ہارون تھا۔ تو آج نام نبیوں اور صحابہ کے نام پہ رکھنے چاہیے، مائیکل جیکسن نام نہیں رکھنے چاہیے۔ آگے جس کا نام پوچھے وہ جیکسن، ٹامی، ٹونی، پتہ نہیں کیا کیا نام مجھے آ کے بتاتے ہیں، تو کئی نام تو مجھ سے بولے ہی نہیں جاتے جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں، میں 3 بار پوچھتا ہوں نام کیا ہے، ابو بکر نام رکھو، عمر نام رکھو، صفات آئیں، نام کیا رکھ رہے ہو، پھر ٹونی کی صفات آئیں گی نا۔ ابھی آپ نے یوں اٹھایا ہوا تھا بچہ، وما کانت امک بغیہ، اب تیری ماں بھی غلط نہیں، باپ بھی غلط نہیں، یہ کہاں سے لے آئی؟ تو اب آپ نے یوں کیا، اللہ نے کہا نا، اللہ نے کہا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کرو، فاشارت الیہ، جب یوں کیا نا، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے، یہ بتائے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو ایک دم قوم غصے میں آ گئی، کبھی بچہ بھی ماں کی گود میں بولا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو ایک دم عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو نبی کی ماں پہ تہمت لگی، الزام لگا، پاکی بیان بچے نے کی، اللہ نے نہیں، خود نبی یوسف پہ تہمت لگی، پاکی بیان بچے نے کی اللہ کے حکم سے۔ تہمت لگی مریم پر علیہ السلام پر، تو تہمت کا رد پاکی بیان بچے نے کی اللہ کے حکم سے۔ لیکن جب مریم اسلام پر، جب صدیقہ کائنات پر، خالد صدیقہ بنت صدیق ہوتی تو شاید اللہ خود پاکی بیان نہ کرتا، لیکن یہ صدیقہ بنت صدیق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رفیقہ رسول بھی تھی، یہ زوجہ رسول بھی تھی، اور قرآن کا حکم ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، پاک مرد کے لیے پاک عورت ہے، ناپاک مرد کے لیے ناپاک عورت ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا جو آدمی سیدہ عائشہ صدیقہ کو برا کہے گا وہ نبی کا گستاخ ہے، اس لیے کہ عائشہ غلط ہے تو نعوذ باللہ خاوند غلط ہوگا، تب بیوی غلط ہوگی۔ نبی پاک ہے تو نبی کی ذریت بھی پاک ہے، نبی کی ازواج بیویاں بھی پاک ہیں۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، نبی پاک ہے تو نبی کی بیٹیاں بھی، سارے بولیں، نبی کے بیٹے بھی، نبی کی بیویاں بھی، نبی کا تو جسم بھی پاک ہے، نبی کا جوتا بھی پاک ہے، نبی کا لباس بھی پاک ہے، نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، نبی کا پسینہ بھی پاک ہے، نبی کا روزہ بھی پاک ہے، اور نبی کے روزے میں سونے والے بھی۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ پاک پاک مانے گا، جو پاک ہوگا وہ ان کو پاک، جو خود پاک نہیں ہوگا، جو خود پاک نہیں ہوگا وہ ان کو پاک ڈنڈی مارے گا۔ ہم کہتے کل پاک،
نبی کی کل اولاد، سارے بولیں نبی کی کل، روزہ میرا بھی ہے نا، آپ تو بول ہی نہیں رہے، میں بعد میں کھانا تو میں نہیں کھانا یا پانی تو نہیں پینا، تو آپ بھی تھوڑی ہمت کریں نا، تاکہ آپ کی گنبد خضرا تک صدا جائے کہ نبی پاک ہے تو نبی کا جوتا بھی، نبی کا لباس بھی، نبی کی اولاد بھی، نبی کی بیٹیاں بھی، نبی کے داماد بھی، نبی کی بیویاں بھی، نبی کے سارے صحابہ بھی، نبی کا روزہ بھی، روزے میں سونے والے بھی، اور نبی کا نام لینے والے بھی۔ جو نبی کا نام لیتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب یہ عقیدہ ہے بس ہمارا، اس عقیدے پہ ڈٹ جائیں۔ اب ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے، آگے بات تو پوری ہو ہی نہیں رہی ابھی۔ جب تہمت لگتی ہے صدیقہ بنت صدیق پر اور آپ غزوہ بنو مستلق میں جاتی ہیں، مختصر بات کر کے ختم، آپ بنو مستلق میں جاتی ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن اندازی کر کے، آپ کجاوے میں بیٹھ جاتی ہیں، عمر چھوٹی ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، آپ قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں اندھیرے میں، فجر کے قریب آپ واپس لیٹ آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ چلو اب آگے سفر لمبا ہے، کجاوا اٹھاؤ، اونٹوں پہ رکھ دو۔ جب وہ اٹھایا جاتا ہے، صحابہ ہیں، اب عقیدہ اہل سنت کا سنیے گا، کجاوا اٹھانے والے کون ہیں؟ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور ان کو کہنے والا نبیوں کا بادشاہ ہے، سرتاج ہے، امام ہے، علم غیب اللہ کے علاوہ، یا جو کہتے ہیں جی ہم یوں کر کے سب کچھ بتا دیتے ہیں، ان کو اپنی جیب کا نہیں پتا ہوتا، یا نبی کو نہیں پتا کہ اندر عائشہ ہے یا نہیں، یا علی کو نہیں پتا۔ یہاں عمر، ابو بکر رضوان اللہ علیہ اجمعین، ایک ایک صحابی کا نام لیں، سارے صحابہ غزوہ بنو مستلق والوں کو اور دو جہاں کے سردار محمد عربی کو نہیں پتا چلا کہ عائشہ ہے یا نہیں حجرے کجاوے میں۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ جتنا بتا دے اپنے نبی کو، صحابہ کو، ولی کو، اللہ بتا دے۔ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کے پاس ہے، اور پھر آگے تقسیم ہو رہا ہے شیر خدا علی کے سینے سے۔ وہی علم والا ہے جو حیدری بھی ہے، اگلا جمعہ اسی پر ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے، کجاوا رکھ دیا، اونٹ چل گئے، کہا عائشہ اندر ہے، حضور بھی چلے صحابہ کے ساتھ، پیچھے عائشہ صدیقہ آئی تو کوئی ہے ہی نہیں، سارے جا چکے ہیں۔ تو آپ وہیں پہ چادر لپیٹ کے بیٹھ گئی۔ ایک صحابی ہیں، وہ پیچھے رہ گئے تھے اور وہ قافلے کی سامان کو اٹھانے پر مامور تھے، تو وہ صحابی جو ہے انہوں نے دیکھا کوئی گٹھری پڑی ہے، قریب جا کے دیکھا یہ تو ام المومنین ہے، تو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا، پھر آپ نے بتا بھی دیا، تو انہوں نے ایک دم لا حول پڑا اور گھوڑے کو اپنے بٹھایا، خود سائڈ پہ چلے گئے، اماں عائشہ اس پہ بیٹھی، انہوں نے مہار پکڑی اور اس کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ صرف 8-10 گھنٹے لیٹ ہوئے ہوں گے، لیکن مدینہ میں عبداللہ ابن ابی منافق رئیس المنافقین نے مشہور کر دیا، یہ عائشہ صدیقہ اکیلی کیوں آئی ہیں غیر مرد کے ساتھ؟ بس وہ اس نے بات پھیلا دی کہ یہ جان بوجھ کے نیچے اتری ہیں اور خود پیچھے رہی ہیں۔ اب اماں عائشہ کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں جب قضاء حاجت کے لیے جانے لگی تو میری نوکرانی جو تھی ام مستح اس کا نام تھا، تو مجھے ٹھوکر لگی تو اس نے مجھے سہارا دیا اور یوں پکڑ کے کہا اللہ مستح پہ لعنت کر۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اپنے بیٹے پہ لعنت کر رہی ہے؟ اس نے کہا عائشہ آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا اتنا بڑا گناہ کر چکا ہے کہ میں تو اسے لعنتی سمجھتی ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کو لعنتی سمجھ رہی ہے، اور آپ سنیے، کہا کیا غلطی کی ہے اس نے؟ کہا عائشہ تو امت کی ماں ہے،
تجھے قرآن نے ماں کہا ہے اور میرا بیٹا ان تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا ہے اور وہ بھی بھٹک گیا ہے، اور جو تیرے خلاف بول رہا ہے میں اس پہ لعنت کروں گا۔ اور آج اما عائشہ کے گالیاں دینے والے اور آپ کو برا کہنے والے آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں، آپ کے رشتے ناتے ہو رہے ہیں، آپ شادیاں کر رہے ہیں، آپ افطار پارٹیاں دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو صحابہ اہل بیت کا بے ادب ہے ہمارے ساتھ اس کی کوئی دوستی نہیں۔ مجھے چاہے وہ جتنا بڑا پیر مانے، جتنا بڑا مجھے علامہ مانے، لیکن جو صدیقہ بنت صدیق کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہی نہیں، ماں نے کیا، ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے پہ لعنت ہو، ایسا ایمان ہے آپ کا؟ آپ تو دلیلیں پیش کرتے ہیں، او جی پیار محبت کرنا چاہیے، نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، بس بات ختم۔ جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا، بات ختم۔ آپ قضاء حاجت بھول گئی، واپس آ گئی، آ کے رونے لگی، حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ یہ کیا سن رہی ہوں؟ حضور چپ۔ جب آپ زیادہ روئی تو آپ نے کہا میں اپنے گھر جا سکتی ہوں؟ حضور نے کہا جاؤ۔ کہا میں پریشان ہو گئی، حضور تو مجھے روکتے تھے عائشہ کیوں جاؤ گی، اور مجھے کئی دن روک لیتے تھے پیار محبت سے، لیکن یہاں حضور نے کہا جاؤ۔ میں چلی گئی، وہاں روتی رہی، میرا باپ رو رہا تھا، ماں رو رہی تھی۔ جب بہت روئے، کئی دن گزر گئے، تو 20 دن کے بعد حضور تشریف لائے اور حضور میرے پاس آئے، میں مصلی پہ رو رہی تھی۔ حضور نے میرے کان کے پاس آ کر کہا یا عائشہ تی ان کنتی الممتی فتوبی الی اللہ، عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ محمد کو بتا دے، میں اللہ سے تیرے لیے استغفار کروں گا۔ کہتی ہے اس وقت تو میرے آنسو کی بس لڑیاں گرنے لگی، اور میں نے کہا رسول اللہ بھی میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں۔ بس میں نے ایک دم کہا یا رسول اللہ آج میری حالت یوسف کے باپ جیسی ہے۔ میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی پریشانی میں۔ انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ آیت کا چلہ ہے بڑا خاص، بہت خاص۔ میں نے اس کنویں پہ جا کے کیا یوسف کو جس میں پھینکا گیا۔ یہ پڑھنے والا پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، شادی نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، اب 100 بار پڑھیں اس کو 40 دن، آپ دیکھیے گا۔ اما عائشہ نے ایک بار پڑھا، اللہ نے قرآن کا نزول شروع کر دیا۔ حضور نے یوں صحابہ کو پہلے بٹھایا، ساروں کو مسجد نبوی میں جمع کیا، کہا اے صحابہ میری عائشہ کے بارے میں مشورہ دو۔ ایک صحابی علی پہلے کھڑے ہوئے، آپ شادی کوئی اور کر لے، چھوڑ دیں اما عائشہ کو اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے۔ حضور یوں دیکھ رہے تھے، حضرت عمر نظر نہیں آ رہے، پیچھے نظر آئے، لمبا قد تھا آپ کا، ہائٹ تھی صحیح، یوں پیچھے دیکھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضور نے اشارہ کر کے کہا عمر کھڑے ہو جاؤ۔ عمر کھڑے ہوئے۔ عمر عائشہ پہ جو تہمت لگی ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے وہ جواب دیا جو قیامت تک اہل سنت کے ماتھے کا جھومر بن گیا، ہمارا ایمان بن گیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں آپ کا نکاح عائشہ صدیقہ سے کس نے کرایا تھا؟ نکاح والے کو پہلے پوچھتے ہیں نا، جب لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی میں، نکاح کس نے کرایا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ ہمارے نبی آنسو بہتے ہوئے فرمایا عمر میرے ساتھ عائشہ کا نکاح تو اللہ نے کرایا تھا۔ پھر اس وقت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ جو اللہ آپ کے مقدس جسم پر، پاک جسم پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، میل نہیں آنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے گا؟ آج عمر کہتا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ عائشہ پہ بہتان عظیم ہے، سبحانک، وہ پاک ہے۔ یہ جملہ عمر نے فرش پہ کہا، اللہ کے عرش سے قرآن بن کے نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ خود نبی کی زوجہ تھی، نبی کا حرم تھا، نبی کا لباس تھا عائشہ، اس لیے اللہ خود گواہ بن کے کٹہرے میں آ گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری گرج کے فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر عائشہ
رسول اللہ کی زوجہ نہ ہوتی تو کبھی اللہ خود قرآن پاک کی شکل میں گواہی نہ دیتا، لیکن بات تھی نبی کے بستر کی، نبی کے حرم کی۔ تو اللہ نے 18 آیتیں نازل فرمائیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، پوری آیات، آخر میں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے مسلمانوں، جب تم نے یہ سنا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ اب یاد رکھیں، حضور علیہ السلام آخری عمل جو کیا، آخری عمل، ہمارے نبی جب دنیا سے گئے، آخری سفر بندہ کس پہ بیٹھ کے کرتا ہے؟ کہتے جی میری گاڑی میں فلاں بزرگ نے آخری سفر کیا۔ ابھی میرے پاس اس دن آئے کہ جبل استقامت جب شہید ہوئے یہاں، تو آخری کھانا ہمارے گھر کھایا، ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی۔ تو اب ہم آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ آخری بار مجھے ملے، لیکن کائنات کے نبیوں کے سرتاج، نبیوں کے امام سیدہ عائشہ کہتی ہیں آخری عمل آپ کا جو روح نکلی ہے وہ میری گود میں تھے۔ نبی حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے یہاں سر رکھا ہوا تھا، ادھر حضرت عائشہ یوں ٹیک لگائی ہوئی تھی پیچھے لمبی ہو کر، حضور کا سر ادھر تھا، اور حضور علیہ السلام ہل نہیں سک رہے تھے، اور بار بار عبد الرحمن اندر آئے، بھائی ان کے اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اس طرح نئی مسواک، حضور کی نظریں گھومنے لگی مسواک کے ساتھ، تو اما عائشہ ایک دم کہنے لگی یا رسول اللہ مسواک یوں کیا، بول نہیں سکتے تھے، کم نقاہت تھی، آپ نے مسواک لی تو آپ نے چبانی شروع کی، چبا چبا کر جب اسے نرم کیا تو یا رسول اللہ اگر مجھے اٹھنے دیں میں دھو لوں، آپ نے یوں سختی سے اشارہ کیا عائشہ اسی مسواک کو میرے دانتوں پہ ملنا شروع کر دو۔ ہمارے نبی کے پیٹ میں جو آخری خوراک گئی ہے وہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ کا لعاب ہے، سر عائشہ صدیقہ کی گود میں، اور پھر حجرہ کمرہ عائشہ صدیقہ کا، اور روزہ بنا عائشہ صدیقہ کا حجرہ، اور آج ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو جو اپنی ماں عائشہ سے محبت کرے گا، تذکرہ عام کرے گا، وہ رسول اللہ کے روزے کے انوارات پائے گا، ورنہ روزے پہ جا کے بھی محروم واپس آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔